السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جب عمران خان حکومت میں نہیں آیا تھا تو کنٹینر پر چڑھ کے بڑے بڑے دعوے کیے کرتا تھا۔ اس بڑے دعووں میں سے ایک سب سے بڑا دعویٰ یہ تھا کہ میں مدینہ کی ریاست بناؤں گا، اور جب حکومت میں آیا تو اس نے اعلان کیا کہ میں اب مدینہ کی ریاست کا آغاز کر چکا ہوں، اور مدینہ کی ریاست میں کہیں کسی کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، اور انصاف عام ہوگا۔ ہر غریب کا بچہ اور غریب عام افراد بھی انصاف سے محروم نہیں ہوگا۔ لیکن عمران خان کے حکومت میں آتے ہی وہ جو قتل تھا وہ عام ہو گیا، انصاف تھا وہ رک گیا، اور مدینہ کی ریاست میں جس طرح اس نے نعرہ لگایا تھا کہ میں مدینہ کی ریاست بناؤں گا، اسی مدینہ کی ریاست میں آج 1.5 ہفتہ ہو گیا ہے۔ کوئٹہ میں ہزارہ کے لوگوں کو 11 افراد کو قتل کیا گیا، لیکن 1.5 ہفتہ ہو گیا کسی کے قاتل معلوم نہ ہو سکا۔ اسی حکومت کے وزراء بیان دیا کرتے تھے کہ جس مقتول کا قاتل معلوم نہ ہو اس کی قاتل حکومت اور ریاست ہوتی ہے۔ تو آج ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ان 11 افراد کا قاتل معلوم نہیں ہے تو حکومت اور ریاست ہی قاتل ہے۔ آج اپنے آپ کو پیش کرے اور بتائے کہ قاتل کون ہے، ورنہ ہم یہ سمجھیں گے کہ ریاست ہی قاتل ہے، کیونکہ جس ریاست میں ان کی حفاظت شروع ہو جائے تو سمجھے کہ ریاست ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ آج 1.5 ہفتہ ہو گیا ہے عمران خان وزیر اعظم پاکستان ہے، لیکن ان ورثاء کے پاس نہیں گئے۔ وہ ورثاء ایک امید لے کر بیٹھے ہیں کہ ہمارے پاس پاکستان کا وزیر اعظم آئے گا اور ہم سے امید دلائے گا کہ ہم آئندہ کے بعد آپ کی جانیں محفوظ ہوں گی، آپ کی جانوں کے ساتھ کوئی کسی قسم کا ظلم نہیں ہوگا۔ یہ تو ہو گیا، لیکن آئندہ کے بعد کبھی نہیں ایسا ہوگا۔ لیکن وزراء بھی نہیں گئے۔ ایک وزراء گیا، اس زلفی بخاری گیا، اور اس نے کیا ان کے ورثاء سے کیا الفاظ بولے کہ آپ عمران خان کو اگر وہ آ جاتا ہے تو آپ ان کو کیا فائدہ دیں گے؟ اور بھائی ان کی لاشیں ان کی آنکھوں کے سامنے پڑی ہیں، تم کس طرح کے الفاظ بولتے ہو؟ کیا تم میں شرم نہیں ہے، حیا نہیں ہے؟ کس طرح کے الفاظ! ان کے دکھ درد میں شریک ہونے کے بجائے ان کے نمک چھڑک رہے ہو، ان پہ ظلم کر رہے ہو۔ اور عمران خان، تم تو دعوے کیا کرتے تھے مدینہ کی ریاست میں اس طرح لاشیں عام نہیں پڑی ہوتی سڑکوں پر۔ سردی کے جنوری کا مہینہ ہے، جنوری کی 15 تاریخ ہے، لیکن کہیں پہ وہ لاشیں سڑکوں پر موجود ہیں، ان کو اٹھانے والا نہیں ہے۔ ورثاء اسی لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ عمران خان آئے گا اور ہم سے امیدیں کرے گا، ہمیں امید دلائے گا اور ہم اس لاشوں کو دفنائیں گے۔ لیکن ورثاء کیا کر سکتے ہیں جب ریاست ہی ورثاء کے ساتھ ظلم کرے؟ تو اس لیے مریم نواز کا بھی ٹویٹ آیا اور بیان آیا کہ ورثاء کو چاہیے کہ وہ لاشوں کو دفنا دیں، وہ اپنے تدفین کر لیں اور لاشوں کے ساتھ زیادتی نہ کریں۔ میں مریم نواز کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اسٹیج پر اس طرح کے بیان دینا ضروری ہے؟ کیا اسٹیج پر اس طرح کے بیان دینا کوئی اس سے فرق پڑتا ہے ان ورثاء کو؟ نہیں پڑتا۔ جب تک آپ ان کے پاس جا کے تعزیت نہیں کریں گے، ان کو دکھ درد میں شامل نہیں ہوں گے، تو وہ ان پر کس طرح کے اس ٹائم کیا کیفیت گزر رہی ہوگی، اور تم لوگ اسٹیجوں پر چڑھ کر کس طرح کے بیانات دے رہے ہو؟ ان کے پاس جاؤ۔ اس لیے سراج الحق صاحب جمعرات کو، آج جمعہ ہے، کل ہی نکل چکے تھے کوئٹہ کے ورثاء سے ملنے کے لیے، ان کو امید دلانے کے لیے کہ اگر کوئی آپ کی داد پرسی کر سکتی ہے وہ صرف جماعت اسلامی ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم ہر ظالم کے خلاف اور مظلوم کے حق میں کھڑے ہوں گے۔ جہاں جہاں بھی آواز نکلے گی وہ جماعت اسلامی ہی ظالم کے خلاف آواز نکالے گی۔ لہذا اب سوشل میڈیا پر آواز اٹھانے کا ٹائم آ چکا ہے کہ اپنے حق کے لیے نکلو گے، بولو گے، اٹھو گے تو کل کو آپ کی عزت اور آپ کی جانیں محفوظ ہوں گی، ورنہ کل آپ لوگوں کے ساتھ بھی ایسے ہوگا۔ 2 دن پہلے اسامہ ستی کو قتل کر دیا گیا، پولیس والوں نے قتل کیا، ریاست نے قتل کیا۔ کس طرح 22 گولیاں ماری گئیں، اور اسی 22 سالہ نوجوان کو 22 گولیاں لگی، اور یہ اس لیے 22 گولیاں لگی کہ اس نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا تھا۔ اس نے عمران خان کو
نیا پاکستان اور مدینہ کی ریاست کے لیے ووٹ دیا تھا، آج اس کا اسی کو صلہ مل گیا ہے۔ لیکن انشاءاللہ تعالی ہم اپنی آواز بلند کریں گے اور ہم حق کے لیے کھڑے ہوں گے، اور ان 11 ورثاء کے لاشوں کے جو ورثاء ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کی تعزیت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ جو فوت ہو گئے ہیں، شہید ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ والسلام۔